السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو چلیں آج ہم لوگ عشق آتش کی ایپیسوڈ نمبر 3 پر چلتے ہیں. اتوار کا دن تھا. فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا. وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی. مجھے شایان کے گھر لے چلو. سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کی تھی وہ یہی تھی. وہ ہڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی پھر بات کرتے ہیں. فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت. فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا. اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے، وہ پھر بولی. اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالے سکھر جا چکا ہے. تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی. بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شاکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا. اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی. جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈرز آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں. پھر جب میں نے اسے کہا کہ تم اسے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا. وہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے. تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی. فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا. سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں. تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی. ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی. امپوسیبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا. کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا. یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں. وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا. کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا. پتہ نہیں. تانیہ نے یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا. وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے. پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا. وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی بغیر کچھ کہے چلا جاتا ہے. ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ ہو گئیں. اس کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ تانیہ کو دیتے ہوئے کہا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ وہ کپ پکڑتی بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں. تم تو اسے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی. میں اب چلوں گی. فائزہ نے روکنا چاہا لیکن وہ رکی ہی نہیں. فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی. تانیہ کا رکا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ. کب تک اس پل صراط پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی، یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ. ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والے کا پور پور زخم بن جاتا ہے. وہ کار میں بیٹھی اور چلی گئی. تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگہی کے بعد تمہیں جدائی بخشنے کا کوئی حق نہیں تھا. فائزہ نے سوچا. ایک ہاتھ میں فائز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی. نورالہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا. میں سوچ رہا ہوں دیر سے آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں. مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی. ایسا مت کرنا نورالہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ویری فنی. فائز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی. دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے. آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا. اچھا آرام سے کھاؤ. اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ڈالتے دیکھ کر مریم نے ٹوکا. نورالہدیٰ نے اخبار پلٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا. انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا. ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے تھے اور آفس کے لیے نکل جاتے. جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی.
اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلے؟ تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے مل کر جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور کھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے، اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ خریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں، اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کو پیار کرتے ہوئے بولی، ان باتوں کو اتنا سیریس مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی؟ ہاں، آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے، تفکران کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے ہاتھ اٹھتے ہوئے کی مٹھی بنا کر کھینچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے بسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اسے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرف ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی اسٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کچھ کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی رو نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سرخاتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے جنہیں انہوں نے کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی، کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کیسا لگتا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں ہے؟ آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی تھی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابروڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈور ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو صرف تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، انصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا اور دادا جان نے بھی ابھی اپروو کر دیا، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماما لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا، پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی۔ جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی؟ ماما پلیز اس ذکر کو ابھی رہنے دیں، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا۔
مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فک شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھرا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا، اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گواؤ۔ میں جاؤں؟ اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ۔ انہوں نے اجازت دی۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا ہی رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر بیٹھتے بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ قصدن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ چچکے پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کرنے میں بدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک مرر مین گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھے ہی سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت تو کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولی، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر چلی گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو۔ انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ تانیہ فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں؟ سمجھو جان بچی ہے۔ اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پر رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا وہ جب سے آئی ہے کھری ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ کھری رہی۔ میں اسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں انفارم کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر طارق صاحب کو بلایا اور فائل سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا دیر کے بعد وہ آئے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور اگر پاپا میرا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ اس نے فائلز ان کو پکڑوائی اور بیگ، موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے اسپتال میں ہیں؟ آغا خان۔ شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو اسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے کہا۔ بہت پریشان ہے وہ بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے۔ پرسوں رات سے اسپتال میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا کچھ ہوش ہے۔ فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویک اینڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے۔ وہ نیڈو اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ وہاں شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔
اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی، مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے۔ اس کی آنکھوں میں چبھن ہونے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی اسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا، تو پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، ختیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اسباب اس کے حساب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کو پٹ کر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے۔ لفظوں کا ہزار دے جاتے مگر کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا دیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں، خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا روندا گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو تم میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہارا کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سو کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی نہ روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستارا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ وقت ہی سہی مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پسماردگی تو کم ہو گئی تھی مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ آخر کار وہ ڈرائنگ روم میں آ ہی گئی۔ عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نورالہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی تھی۔ نورالہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نورالہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ کر گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔
اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمر نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہو گئی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کے چوری پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کر بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کہا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا۔ پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کی دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں، فوراً سیدھے ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے بولی۔ کہیں وہ ہمہ گوش ہوئی۔ بات تو کوئی نہیں رہی، پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ کہتی ہے کہ شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی یہ بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے۔ اور کیا پتا ایک بار عنصر کے ساتھ رشتے میں بند کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی، چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پلسرات پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے۔ لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی، پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں جھونکتا لگی۔ اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ اسے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہی۔ اس نے کہہ تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں، پر آپ ہیں کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ آپی، صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہ جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ عزیر کو بولی تو عمیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ سب ہنسنے لگے تو اس نے منہ بنایا۔ تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ دادا جان روب سے بولے تو عمیر فوراً بولا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چھیڑا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ ہنسنے لگا تو عزیر بے چارہ اور روحانسا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان ناموقعوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، باقی نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور آگے آنے والی تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔